الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال تعالى في موضع آخر الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا. رمضان مبارک کے آمد سے ایک ماہ قبل ہی یعنی شعبان کے مہینے سے ہی ہم رمضان کی تیاری کر رہے تھے. رمضان آ بھی گیا اور اللہ نے اپنی توفیق سے جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہمیں اس مہینے میں کرنے کی توفیق دی یا جو بھی خیر کے کام، صدقہ خیرات، روزے داروں کو افطاری کرانا، سحری کرانا اور دوست احباب پر خرچ کرنا، اسی طریقے سے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا، یہ خیر کے کام جو ہم نے کیے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے ہوئے. تو سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت آپ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا اور اس میں ہم نے تیری توفیق سے ان خیر کے کاموں کو انجام دیا، ورنہ بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر اللہ کی توفیق نہ ہو. اللہ کی توفیق شامل حال رہتی ہے تو بندہ خیر کے کام کو انجام دیتا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہوئے بھی خیر کے کام کو انجام نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری توفیق کو اور بڑھا دوں گا. یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ جو بھی توفیق اللہ رب العزت کی جانب سے ملے سب سے پہلے بندہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. تو اللہ کے قانون کے مطابق سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیقات رمضان مبارک میں میسر کی. اور دوسری بات، رمضان المبارک کا مہینہ تو چلا گیا لیکن ہم اس شوال کے مہینے میں داخل ہیں. یہ شوال کا جو مہینہ ہے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہماری عملی زندگی کا نیا سال ہے. ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے اسلامی مہینہ تو محرم سے شروع ہوتا ہے، اسلامی سال کا جو آغاز ہوتا ہے وہ محرم کے مہینے سے ہوتا ہے، لیکن ہماری عملی زندگی، ایمانی زندگی کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ آغاز ہم شوال کے مہینے سے کر رہے ہیں. اور ہماری زندگی کے عملی اور
عبادت والی زندگی کا جو اختتام تھا وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا. یعنی ہم اپنی عملی زندگی کے اختتامی مہینے کو ختم کر کے شوال کے عملی زندگی کے افتتاحی مہینے کو شروع کر رہے ہیں. یعنی افتتاح کر رہے گویا ہم اپنی عملی زندگی کا. جب ہم اپنی عملی زندگی کا افتتاح کر رہے ہیں تو افتتاح ایسی چیز سے ہونا چاہیے کہ جب ہم اس کو شروع کریں اور جب ہم اس کو ختم کریں تو دونوں آغاز بھی اور اختتام بھی، افتتاح بھی اور اختتام بھی، شروع بھی اور آخر بھی دونوں اچھے طریقے سے ادا ہوں. اس لیے ہم شوال کے مہینے میں قدم رکھ رہے ہیں. یہ شوال کا مہینہ ہماری عملی زندگی کا مہینہ ہے. یعنی ہماری عملی زندگی کا سال اس شوال کے مہینے سے شروع ہوگا. ہم نے رمضان مبارک میں عبادتیں کی جو بھی اللہ کی توفیق سے میسر ہوئی. اب یہ نہیں ہوا، اب رمضان مبارک میں ہم دیکھ لیں جتنی عبادتیں ہم کرتے تھے کیا رمضان کے بعد بھی ہم ان عبادتوں کو انجام دینے والے ہیں؟ ہماری مساجد جو ہے رمضان مبارک کے مہینے میں مصلیوں سے، نمازیوں سے بھری رہتی تھی، لیکن جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ گزر گیا، شوال کا مہینہ آیا، ویسے ہی مسلمان مسجدوں کو آباد کرنے کے بجائے مسجدوں کو انہوں نے ویران کر دیا. یہ کیا ہوا؟ اس وجہ سے کہ ہم نے رمضان مبارک کے مہینے کو ایسا مہینہ سمجھ لیا ہے کہ پوری یعنی اپنے سال کے 12 مہینے میں صرف ایک ماہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے، اس کے بعد 11 مہینے ہم اپنی منمانی زندگی جیسے چاہے گزاریں گے. دوستو بات یہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کا مہینہ جو ہمیں عطا کیا تھا وہ اس لیے عطا کیا تھا، اور اس میں ماحول کو جو اللہ رب العزت نے ہمارے موافق بنا دیا تھا. شیطان کو قید کر دیا گیا تھا، نفس کو مغلوب کر دیا گیا تھا. روزہ رکھ رکھ کے نفس پر محنت کر کے ہم نے نفس کو قابو میں کر لیا تھا. تو یہ جو ماحول اور حالات کو اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کے مہینے میں ہمارے لیے سازگار بنایا، ہم جو بھی عبادت کرنا چاہیں کوئی رکاوٹ نہیں تھی. تو یہ جو مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا تھا یہ اس لیے عطا کیا تھا تاکہ ہم 11 مہینے کے لیے عملی مشق اس مہینے کے اندر کر لیں. اگر ہم عملی مشق اس مہینے کے اندر کر لیں گے تو 11 مہینے میں بھی ہم اپنی زندگی کو اسی طریقے سے گزاریں گے. یہ مسلمانوں کو عملی مشق یعنی ان کی زندگی کا جو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے، اس زندگی کو گزارنے کا عملی مشق کا مہینہ تھا. اب ہم نے اس میں عملی مشق کر لیے تو اب سال کے 11 مہینے میں بھی ہم اس مشق کو جاری رکھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ایک مہینہ عبادت کر لیا اس کے بعد ختم. اگر کوئی بندہ صرف ایک مہینے اللہ رب العزت کی عبادت کرے اور سال کے 11 مہینے جو ہے اپنی منمانی زندگی جیسے چاہے وہ گزارے، اس میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے، تو دوستو یہ اس کے لیے بڑی خطرے کی گھنٹی ہے. یہ اعمال کے قبول ہونے کی کچھ نشانیاں، کچھ علامتیں علماء کرام نے اور محققین نے بیان کی ہیں. عمل اللہ کے نزدیک قبول ہے یا نہیں قبول ہے یہ تو کل قیامت کے دن جب ہمارا اعمال نامہ کھلے گا اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول تھا یا مردود تھا. لیکن اس کی قبولیت کے کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، اس کی قبولیت کے کچھ علامات ہوتی ہیں. ان علامتوں کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ عمل اللہ رب العزت کے نزدیک قبول ہو گیا ہے. یہ گمان لگایا جا سکتا ہے، یہ سوچا جا سکتا ہے کہ یقیناً یہ عمل اللہ کے نزدیک قبول ہوا ہے. اس میں سے یہ کہ اگر جو توفیق اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کو مل گئی اور بندے نے اس پر پابندی اختیار کر لی، اس پر استقامت اختیار کر لیا، اس کو بندے مسلسل کرتا رہا، اور صرف یہی نہیں کہ صرف اسی کو کرتا رہا
بلکہ استقامت کے ساتھ ساتھ مزید دوسرے عبادتوں کے کام بھی انجام دیتا رہا، تو یہ استقامت کا ملنا اس بات کی نشانی اور اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل اللہ کے نزدیک اس کا قبول ہو گیا ہے۔ لہذا اگر ہم نے رمضان مبارک میں جو بھی عبادتیں انجام دی ہیں، اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا، رمضان مبارک تک ہم نے اس کو کیا، جیسے رمضان مبارک کا مہینہ گیا ہم نے اس کو بالکل ترک کر دیا، مسجدوں کو ویران کر دیا، قرآن کی تلاوت کرتے تھے ہم قرآن کو غلافوں میں بند کر کے رکھ دیا، نفلوں کا اہتمام کرتے تھے نفلوں کو چھوڑ دیا، اور اسی طریقے سے دیگر خیر کے کام جو کر رہے تھے ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور اس کو یہ طے کر لیا کہ اب 11 مہینے ہم اس کو ٹھپ کر کے رکھ رہے ہیں، پھر 11 مہینے کے بعد جو رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا پھر اس میں اس کام کو انجام دیں گے۔ اگر اس کام کو اس طریقے سے کر رہا ہے تو اس کے لیے بڑی خطرے کی گھنٹی ہے کہ رمضان مبارک میں کیا ہوا اس کا عمل یہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے۔ انسان ہے، چونکہ رمضان مبارک میں ماحول میسر تھا اس لیے نیکیوں کے کام کی طرف وہ سبقت کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہوا اور شوال کا چاند نظر آیا، عید الفطر کا چاند نظر آیا، ویسے ہی اللہ رب العزت نے سرکش شیاطین کو جو بیڑیوں میں قید کر رکھا تھا، جکڑ رکھا تھا، اس کو بیڑیوں کو اس کے زنجیروں کو کھول دیا اور شیطان جو ہے اپنے بیڑیوں سے آزاد ہو گیا۔ اب چونکہ 11 مہینے ہمارے ساتھ دو چیزیں ہیں، ایک تو نفس بھی ہے اور ایک شیطان بھی ہے، اب ان دونوں کا مقابلہ ہم کو کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو عملی مشق کے ذریعے سے ایک مہینہ دے دیا تھا تاکہ ہم عملی مشق کر کے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، لیکن اب چونکہ شیطان آزاد ہو گیا ہے، اب اگر ہم کوئی خیر کا کام، نیک کام کرنا بھی چاہیں گے تو شیطان یہ کہے گا کہ بھائی صاحب مجھ کو تو 1 مہینے تک بیڑیوں کے اندر جکڑ دیا گیا تھا، اب میں آزاد ہو گیا ہوں، 1 مہینے تک میں نے بیڑیوں کی جکڑ کو محسوس کیا ہے، آج میں تم کو اپنی بیڑیاں پہناتا ہوں، اور مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جو ہے عبادت کے کاموں سے وہ روکنے کے لیے طرح طرح کے ہتھکنڈے استعمال کرے گا اور کہے گا میں نے 1 مہینے تک بیڑیوں کو اپنے پیروں کے اندر جکڑا ہوا محسوس کیا ہے، یعنی 1 مہینے تک میں نے قید کو محسوس کیا ہے، اب میں تم کو اعمال سے روکنے کے لیے کوئی بھی حربہ استعمال کرنے کا نہیں چھوڑوں گا۔ اس لیے شیطان یقیناً ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن اگر ہم اللہ سے مدد مانگیں، اللہ کی مدد اگر ہم دعاؤں کے ذریعے سے طلب کریں تو اللہ رب العزت اس شیطانی رکاوٹ کو بھی دور کر دے گا۔ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے، جیسے رمضان مبارک کے مہینے میں اس نے شیطان کو بیڑیوں کے اندر جکڑ دیا تھا تاکہ وہ ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو خراب نہ کرے، ایسے ہی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس عمل پر جو بھی توفیقات ہمیں رمضان مبارک میں میسر ہوئی ہیں اس پر ہماری پابندی ہو، ہمارا دوام ہو، ہم اس پر پابندی سے عمل کرنے والے بنے، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا مانگیں۔ دعا کیا مانگیں؟ دعا مانگیں یہ کہ اللہ رب العزت جس طریقے سے آپ نے ہمیں رمضان مبارک میں ان کاموں کے کرنے کی توفیق دی ہے، اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ان اعمال کو باقی 11 مہینوں میں بھی ہم سے کروا لے اور ہمیں اس کے کرنے کی توفیق دے دے۔ اور سب سے بہترین دعا تو وہی ہے جو اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کی ہے۔ بتائیے اللہ رب العزت کی کتنی بڑی مہربانی کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دعا بھی سکھلا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان الفاظ کے ذریعے سے اگر تم دعا مانگو گے تو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کسی آفس میں یا کسی کمپنی میں ہوں، کسی کام کے لیے گئے ہوں، کسی کے پاس آپ کا کوئی کام ہے، کام نہیں ہو رہا ہے، اور جس کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ یہ کہتے کہ بھائی صاحب میں تم کو اس کام کے لیے میں اپنے ہاتھوں سے خود درخواست لکھتا ہوں، یعنی جس کام کے کرنے کے لیے تم آئے ہو نا، اس کمپنی میں تمہارا کام یا اس آفس میں تمہارا کام ہو جائے گا،
اس کے لیے میں یہ کرتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھوں سے خود تم کو درخواست لکھ کے دے رہا ہوں، اور اس درخواست کو تم کمپنی میں آفس میں جمع کر دو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ اب بتائیے کہ وہ بندہ کتنا خوش ہوگا، کتنا خوش ہوگا کہ جس کی دستخط سے کام بننے ہیں، وہ خود ہی تحریر لکھ کے، وہ خود ہی درخواست لکھ کے مجھ کو دے رہا، وہ کہہ رہا کہ میرے آفس میں یا میرے کمپنی میں جمع کرا دو۔ کتنا خوش ہوگا کہ اب تو میرا کام یقیناً بن جائے گا، کیونکہ درخواست جو ہے اس نے اپنے ہاتھوں سے خود لکھی ہے۔ تو اس بندے کو جتنا یقین یہ ہوگا کہ میرا کام یقیناً ہو جائے گا، ایسے ہی اللہ رب العزت بندے کو خود دعا سکھلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان الفاظ کے ذریعے سے تم دعا مانگو تو یقیناً تمہاری دعا قبول ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم حرام مال سے اور حرام کمائی سے اور حرام غذا سے بچتے رہو۔ دعا کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں، ان میں سے ایک ہے کہ انسان کے پیٹ میں حرام غذا نہ گئی ہو، انسان حرام نہ کھاتا ہو، اور دیگر شرائط بھی دعا کی قبولیت کے لیے۔ اگر وہ شرائط نہ پائے جائیں، یعنی اگر انسان حرام مال نہیں استعمال کر رہا ہے، تو پھر ان الفاظ کے ذریعے سے اگر دعا کرے گا تو یقیناً جس طریقے سے آپ کو اس آفس جو مینیجر تھا یا جو بھی اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، اس کی درخواست پر جتنا آپ کو یقین تھا، اتنا یقین آپ کو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے ان کلمات کے ذریعے سے ہوگا۔ اعمال کی پابندی کے لیے، یعنی جو عمل ہم نے رمضان مبارک میں انجام دیا ہے اس پر پابندی کیسی ہو، اس کے لیے قرآن و سنت میں مطالعہ کر رہا تھا تو استقامت کی جو ہے 4 دعائیں بہت، یہ سمجھ لیجیے آسان ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں لیکن یہ 4 دعائیں بہت آسان ہیں جو میں نقل کر کے آپ کے پاس لایا ہوں۔ آپ ان 4 دعاؤں کو اگر اہتمام کے ساتھ مانگتے رہیں گے تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ ان 4 دعاؤں کے طفیل میں ہمیں ان عمل کی پابندی اللہ رب العزت تعمر ہم کو نصیب فرماتا رہے گا۔ سب سے پہلے دعا ہم کو ان الفاظ میں کرنی ہے، یہ قرآن کے الفاظ۔ نمبر 1، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اس دعا کو رمضان مبارک سے خاص مناسبت ہے، یعنی رمضان مبارک میں جو عمل ہم نے کیا ہے اس عمل پر پابندی ہو جائے، وہ عمل ہم 11 مہینے کرنے والے بن جائیں، اس کی مدد کے لیے، اس کی توفیق کے لیے اللہ رب العزت سے ان الفاظ کے ذریعے سے دعا کریں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، اے اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھا مت کیجیے، ہمارے دل کو ان اعمال سے پھیریے مت، جس عمل کی آپ نے ہم کو ہدایت دی ہے، یعنی جس عمل کی طرف آپ نے ہماری رہنمائی کی، ہم کو توفیق دی ہے، اس عمل سے ہمارے دل کو پھیریے مت، بلکہ ہم کو اس عمل پر پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ایک دعا تو یہ ہے، بہت مختصر ہے، آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، قرآن شریف کی دعا ہے۔ دوسری دعا استقامت کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، یہ دوسری دعا ہے قرآن کے الفاظ کی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دیجئے، ہمارے اوپر صبر کو ڈال دیجئے، اور ہمارے قدموں کو جو ہے ثابت قدم رکھیے، یعنی جن اعمال پر ہم جمے ہوئے تھے ان اعمال کو ہمارے لیے جمائے رکھیے، ان اعمال کو ہم سے دور مت کیجیے، یقیناً آپ کی توفیق سے ہی ہم ان اعمال پر عمل کرنے والے بنیں گے۔ دیکھیے صبر کو انڈیل دیجیے۔ صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ صبر تو ایک ہوتا ہے اگر انسان نیکیوں پر استقامت کر رہا ہے، نیکیوں کی طرف راغب ہو رہا ہے، اس کو کر رہا ہے تو وہ بھی ایک صبر ہے۔ اور اگر انسان گناہوں سے بچ رہا ہے، گناہ کرنے کا جی چاہ رہا ہے لیکن اس گناہ سے وہ بچ رہا ہے، یہ گناہ سے بچنا بھی صبر ہے، تو صبر میں یہ بات بھی داخل ہے۔ اور ایک دعا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے،
اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، دلوں کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے، اسی کے قبضے قدرت میں ہے تمام انسانوں کے دل، وہ جدھر چاہے انسان کے دل کو موڑ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا کرے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک یا ثبت قلوبنا علی دینک۔ اگر اپنے لیے دعا کر رہے ہیں تو ثبت قلبی بولیے، اگر سب کے لیے دعا کر رہے ہیں تو ثبت قلوبنا بولیے۔ ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھیے۔ یہ استقامت کی تیسری دعا۔ اور ایک چوتھی دعا ہے استقامت کی، یہ بھی بہت مختصر ہے۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ میں تمام کاموں میں آپ سے استقامت کی درخواست کرتا ہوں، اپنے تمام دینی کاموں میں میں آپ سے استقامت کی اور اس پر قائم رہنے کی درخواست کرتا ہوں۔ یہ 4 دعائیں مختصر ہیں، اگر آپ اس کو پابندی سے پڑھتے رہیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت کی توفیق ہمارے لیے شامل حال ہوگی۔ اور دیکھیے دوستو، رمضان مبارک کے مہینے میں جس طریقے سے ہم نے تہجد کا اہتمام کیا، یہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہی ہوا۔ اللہ رب العزت کی اگر توفیق نہ ہو تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم نے رمضان مبارک میں سحری کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہمیں 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جیسے ہم کو توفیق ہوئی، اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان مبارک میں تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق دی۔ بہت سارے مصلی ہیں جنہوں نے رمضان مبارک میں سحری کی برکت سے تہجد کی نماز کو ادا کیا ہے۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہم آئندہ 11 مہینے میں بھی اس عمل کو، اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ دیکھیے، انسان اگر تھوڑی سی مشقت، تھوڑی سی کوشش کر لے تو اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہم تھوڑی دیر پابندی کریں گے، پھر اللہ رب العزت کی مدد خود بخود شامل حال ہو جائے گی۔ ابھی رمضان مبارک کا مہینہ گیا، ہم سحری میں اٹھنے کے لیے انتظام کرتے تھے، الارم لگاتے تھے یا کوئی اور انتظام کرتے تھے اٹھنے کے لیے، لیکن تھوڑے دن گزرنے کے بعد ہماری آنکھ خود بخود جو ہے اس وقت پر کھلنے لگی۔ ہم نے الارم لگایا ہو نہ لگایا ہو، لیکن ہماری آنکھ خود بخود جو ہے اس وقت پر کھل جاتی ہے۔ اور یہی نہیں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ چلا گیا نا، اس کے بعد بھی سحری کے وقت میں جس وقت ہم اٹھتے تھے تو ہماری آنکھ اچانک کھل جاتی ہے۔ اب جب ہماری آنکھ کھل گئی ہے تو ہم تھوڑی سی محنت کر لیں، اٹھ کر وضو کر لیں، اور وضو کر کے جو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ملے، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت، جتنا بھی آپ کو توفیق ہو، اللہ رب العزت توفیق دے، اتنی نماز ہم تہجد کی نیت سے پڑھ لیں۔ اور یہ ارادہ کریں کہ ہم سال کے 11 مہینے بھی، رمضان مبارک ہی میں نہیں، سال کے 11 مہینے میں بھی اس پر پابندی کریں گے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دن کے جو معمولات ہوں گے، اس معمولات میں آپ بالکل حشاش بشاش ہوں گے، آپ کی طبیعت کے اندر ایک نشاط ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان سوتا ہے، جب انسان کے سونے کا وقت ہوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ کتنی گرہ؟ 3 گرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان جب سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں، 3 گانٹھ مار دیتا ہے۔ وہ اب انسان سو رہا ہے، بتائیے، نیند آنا تو اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے۔ جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے ان سے پوچھئے کیا حال ہوتا ہے ان کا۔ نیند نہ آنا تو ایک بیماری ہے، نیند اللہ کی ایک بہت ہی اچھی نعمت ہے، لیکن اگر یہ نیند غفلت کے ساتھ ہو اور اس غفلت میں شیطانی اثر بھی شامل ہو جائے تو پھر یہ نیند نعمت نہیں بلکہ انسان کے لیے زحمت بن جائے گی۔ جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب رات میں اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ آنکھ کھلنے کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے تو ایک گرہ اس کی کھل جاتی ہے، اور اگر وہ وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ بھی اس کی کھل جاتی ہے، اور اگر وضو کرنے کے بعد وہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنی بھی توفیق اس کو ہوئی، اس نے نماز پڑھ لی تو تینوں گرہیں جو شیطان نے لگا رکھی تھی کھل جاتی ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصبح نشیطن، اب وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کی طبیعت میں بالکل نشاط ہوتا ہے، ایک کسل مندی نہیں ہوتی ہے، سستی نہیں ہوتی ہے، کوئی اکتاہٹ نہیں ہوتی ہے، بلکہ حشاش بشاش انسان صبح کو اٹھتا ہے اور فجر کی نماز کو ادا کرتا ہے اور دن کے دیگر کاموں کو انجام دیتا ہے، بالکل حشاش بشاش کی حالت میں۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر وہ انسان جس کے اوپر شیطان نے 3 گرہیں لگا دی ہے، اگر اس کی آنکھ کھل گئی اور یہ سوچتا رہ گیا کہ ابھی تو فجر کی نماز میں بہت زیادہ وقت باقی ہے، ابھی فجر کی نماز میں کافی وقت ہے، تھوڑا سا میں اور آرام کر لیتا ہوں، تو تجربہ اس بات کا شاہد ہے کہ تھوڑا سا آرام کرنے کے نتیجے میں فجر کی نماز بھی اس کی چلی جاتی۔ یہ آپ مشاہدہ کر لیجیے، تجربہ کر لیجیے، میں خود اس کا تجربہ کر چکا ہوں۔ اگر تھوڑا سا یہ سوچ لیا کہ تھوڑی دیر اور 15 منٹ کی نیند اور نیند مان لیتا ہوں، اس کے بعد جو اٹھ جاؤں گا، تو 15 منٹ کی نیند کے چکر میں فجر بھی چلی جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ فجر کی نماز اس کی چلی گئی تو اصبح کسلانن، وہ بالکل سستی کی حالت میں صبح کرے گا، اس کی طبیعت کے اندر نشاط اور فرحت نہیں ہوگی، بلکہ دن کے سارے کام کو بھی ویسے ہی سستی کے ساتھ انجام دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ رب العزت کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے، اللہ رب العزت کے فرمان کو چھوڑ کر وہ اپنے دن کا آغاز کر رہا ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے اگرچہ وہ اپنا ہاتھ پیر مار رہا ہے، ہر کام کو انجام دے رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی مدد اس کے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اللہ رب العزت کے فرمان کو چھوڑ کر کام انجام دیا ہے۔ مؤذن اذان دیتا ہے 5 وقت، ہم جمعہ کی نماز میں آئے، مؤذن کی اذان کے وقت، یعنی مؤذن جب ہم کو پکارتا ہے 5 وقت کی نماز میں، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، یعنی اللہ بلا رہا اپنے گھر کی طرف، ہم 5 وقت مؤذن کی اذان کو سنتے ہیں، لیکن ہم مسجد کی طرف نہیں آتے۔ لیکن جمعہ کی نماز میں ہم مسجد میں آ گئے، کیوں؟ ہم نے یہ سوچ لیا کہ اللہ رب العزت نے ہم کو توفیق دی ہے، اللہ رب العزت نے ہم کو بلایا ہے، تو ہماری سعادت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے دربار میں جا کر جمعے کی نماز ادا کریں۔ تو صرف یہ اذان جمعہ کے لیے تو نہیں ہوتی ہے، یہ اذان تو اللہ رب العزت مؤذن کے ذریعے سے 5 مرتبہ دلواتا ہے دن بھر میں۔ ہم دن بھر میں 5 وقت مؤذن کی اذان کو سنتے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، لیکن ہم اپنے دکانوں پر، اپنے کاروبار میں اور اپنے گھروں میں اور دوست و احباب میں بیٹھ کر باتوں میں مشغول رہتے ہیں، لغویات میں مشغول رہتے ہیں، اور ہم مسجد کی طرف اپنے قدم کو نہیں بڑھاتے۔ کیوں؟ کیا صرف جمعہ کے لیے اذان دی گئی تھی؟ نہیں، 5 وقت کی اذان اللہ رب العزت مؤذن کے ذریعے سے دلوا رہا ہے کہ آؤ میرے گھر کی طرف۔ لیکن اگر ہم نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے ہم اپنے دکانوں پر اذان کی آواز سنے اور بیٹھے رہے، دکان کو بند نہیں کیا، اور اگر ہم نے دکان کو بند کر دیا اذان کے وقت، تو اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی، ہمارے رزق میں برکت ہوگی، اور ہمارے جو کاروبار ہے اس میں اللہ رب العزت برکت دے گا۔ لیکن اگر ہم نے وہی کام انجام دیا نماز کو چھوڑ کر، اللہ کی نافرمانی کر کے، تو پھر ہمارے کاروبار میں اور ہماری زندگی میں اور ہمارے دکانوں کے اندر برکت نہیں ہونے والی۔ دیکھیے، ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو سب سے پہلے داہنا قدم اندر رکھو، اور کیا دعا پڑھو؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتی۔ مسجد میں داخل ہو، اللہ کے نبی پر درود پڑھو اور یہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألوک من فضل، اللہم افتح لی ابواب رحمتی، کہ اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ کیا دعا کا مطلب ہے؟ اے اللہ میں تیرے دربار میں آ گیا ہوں، اب میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بندہ جو ہے مسجد میں آ گیا، مسجد میں آنے کے بعد وہ جتنی وقت بھی مسجد میں رہے گا، وہ جتنی دیر بھی وہ مسجد کے اندر وقت گزارے گا، دعا میں، ذکر میں، اذکار میں اور تلاوت میں
اور نمازوں میں جتنا بھی وقت وہ مسجد میں رہ رہا ہے تو اللہ کی رحمت کی گود میں وہ رہ رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی رحمت کی گود سے جب نکلتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی کہ جب باہر جانے لگو، باہر جانے کے لیے سب سے پہلے بایاں قدم جو ہے باہر نکالو، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اندر آئے تھے تو رحمت کا سوال کیا تھا، اور باہر جانے لگے تو فضل کا سوال کرتے ہوئے ہم جا رہے ہیں۔ یہ دعا اللہ کے رسول نے سکھلائی ہے۔ اب یہ بتائیے کہ اس دعا کے مانگنے کا محل کون سا ہے؟ اس دعا کے مانگنے کا محل تو یہی ہے نا کہ ہم اللہ کی رحمت کی دعا کرتے ہوئے مسجد میں آئیں اور اللہ کا فضل کا سوال کرتے ہوئے مسجد سے جائیں۔ لیکن یہ وہ کب ہوگا؟ جب ہم مسجد میں آنے والے بنیں گے، جب ہم اللہ کا فضل کرتے ہوئے مسجد سے جاتے ہیں سوال کرتے ہوئے۔ تو فضل کا مطلب کیا ہے؟ فضل کا مطلب مہربانی، اللہ کی مہربانی۔ اور فضل کا ایک مطلب اور ہے، دیکھیے فضل اور رزق ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ ایک ہے فضل اور ایک ہے رزق، جس کو ہم روزی کہتے ہیں۔ ان دونوں کے اندر بہت فرق ہے۔ روزی تو اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے ذمے ہر جاندار کی لے رکھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنی بھی مخلوق اللہ کی موجود ہے، جتنی بھی مخلوق، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے چرند ہو، چاہے پرند ہو، جتنی بھی مخلوق اللہ رب العزت کی زمین پر چلنے والی ہے، ان ساری کی ساری مخلوق کے رزق کا اور روزی کا ذمہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ ہر ایک کو اللہ رب العزت روزی دیتا ہے، یہ ہے اس کے مقدر کی روزی، اس کو مقدر کی روزی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے طے کر رکھا ہے کہ اس کو اتنی روزی دنیا میں ملے گی، یہ مقدر کی روزی، اس کو رزق کہتے ہیں۔ اور ایک ہے اللہ رب العزت کا فضل۔ فضل جو ہے اس کو کہتے ہیں جو مقدر کی روزی ہے اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت جو آپ کو دے رہا ہے وہ فضل ہے اس کا۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ ایک تو مقدر کی روزی آپ کو جتنی مقدر میں لکھی ہے وہ مل کر ہی رہے گی، جب تک آپ اس روزی کو پا نہیں لیتے تب تک آپ کو موت نہیں آ سکتی ہے۔ لیکن ایک اللہ رب العزت کا فضل ہے، وہ فضل اس روزی سے بھی بڑھ کر ہے، جو ہمارے مقدر میں لکھی گئی ہے اس روزی سے بھی بڑھ کر اللہ رب العزت کا فضل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو نہیں عنایت کرتا ہے، بلکہ کسی کسی کو جو اللہ رب العزت کے فرمانوں پر عمل کرتا ہے اس کو عنایت کرتا ہے۔ اگر ہم اس نافرمانی کی زندگی کو ہم ایسے ہی انجام دیتے رہیں گے، صرف ایک مہینہ ہم نے طے کر رکھا ہے کہ ہم نیک رہیں گے، باقی 11 مہینے ہم جیسے چاہیں ہم چاہے زندگی گزاریں گے، تو دوستو اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے خیر اور برکت نہیں اترنے والی۔ ہماری دنیاوی زندگی اور گھریلو زندگی کے اندر بھی سکون نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، جو کام ہم اپنی اللہ کو ناراض کر کے انجام دیں گے اس کام میں کبھی بھی برکت نہیں ہوگی، اور صرف کام میں ہی نہیں بلکہ ہماری گھریلو زندگی میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے جو برکت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی۔ بھائی انسان کی گھریلو زندگی ہے، میاں بیوی کی زندگی ہے، اولاد اور باپ کی زندگی ہے، یہ جو زندگی ہماری گھریلو ہے، اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر کے اس زندگی کو گزاریں گے تو ہماری اس زندگی میں بھی سکون نہیں ہوگا۔ اگرچہ وہ زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، کیسے بھی چل رہی ہے، لیکن شرعی اعتبار سے جو ماحول ہونا چاہیے یا جو برکت ہونی چاہیے گھر میں، وہ شرعی اعتبار سے وہ برکت حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے زندگی کی گاڑی چلے گی، ایسا نہیں کہ نہیں چلے گی، لیکن جو حقیقی محبت شوہر اور بیوی کے دل میں ہوتی ہے، جو حقیقی محبت باپ اور بیٹے کے دل میں ہوتی ہے، وہ حقیقی محبت اور حقیقی چین اور سکون کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کر کے ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گھریلو زندگی بھی سکون سے گزرے اور اس میں شرعی اعتبار سے برکت بھی ہو اور شرعی اعتبار سے وہ زندگی صحیح جگہ پر چلے، صحیح لائن پر چلے،
تو پھر ہم اللہ رب العزت کی فرما برداری کر کے جیسے ہم نے اپنے آپ کو عمل کا پابند بنا لیا تھا رمضان مبارک میں، 11 مہینے میں بھی ہم اللہ رب العزت کی پابندی کرنے والے بنے۔ اور ایک آخری بات دوستوں، میں 2 منٹ میں اس بات کو ختم کرتا ہوں، آخری بات ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کی تلاوت سے بہت سارے مسلمانوں نے استفادہ کیا رمضان مبارک میں۔ بہت سارے مسلمان جتنے کئی ختم کر ڈالے قرآن، اتنا ختم تو سال کے 11 مہینے میں بھی نہیں کرتا ہوگا مسلمان۔ یہ آپ اس میری بات کی تائید کریں گے آپ کہ رمضان مبارک میں جتنا ہم قرآن سے تعلق رکھتے ہیں اتنا سال کے 11 مہینے میں ہم اتنا تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان تو ایسے ہیں کہ 5 10 ختم کر دیا انہوں نے یہ رمضان کی برکت سے، لیکن اس معمول کو ہم قرآن سے جو تعلق تھا نا ہمارا رمضان میں، اس رمضان مبارک کے مہینے کے گزرنے کے بعد بھی قرآن سے کچھ نہ کچھ تعلق باقی رکھے۔ ایسا نہیں کہ رمضان مبارک چلا گیا قرآن کو غلاف میں بند کر کے اونچی جگہ پہ طاق پہ رکھ دیا، ایسا نہیں، بلکہ کچھ نہ کچھ وقت نکال کر اس قرآن کی تلاوت کریں۔ دیکھیں شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، انگریزوں نے ان کو مالٹا کی جیل میں قید کر دیا تھا۔ مالٹا ابھی جو ہے وہ ہندوستان میں نہیں ہے، مالٹا کے جزیرے میں انگریزوں نے ان کو قید کر دیا تھا، صرف اس بنا پر کہ وہ انگریزوں کے خلاف جہاد کے لیے فتوے دیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ انگریزوں کی دشمنی میں بہت سخت تھے اور انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے طرح طرح سے تدبیریں اختیار کر رہے تھے۔ انہوں نے 4 سال انگریزوں کی جیل کاٹی ہے، مالٹا کی جیل میں قید رہے ہیں۔ میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں، 4 سال گزرنے کے بعد جب وہ ہندوستان واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان 4 سالوں میں جو میں نے غور و فکر کیا ہے، کیا غور و فکر کیا ہے؟ یہ غور و فکر کیا کہ مسلمان زوال کی طرف کیوں جا رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم کیوں ہو رہا ہے، مسلمانوں کو کیوں ستایا جا رہا ہے اور مسلمان ذلت کی کھائی میں کیوں گرتا جا رہا ہے۔ تو میں نے ان 4 سالوں میں جن اسباب پر غور کیا ہے وہ 2 اسباب ہیں۔ پہلا نمبر انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے قرآن سے اپنے تعلق کو توڑ دیا ہے۔ دوسری وجہ، مسلمانوں نے آپس میں بہت زیادہ اختلاف کر دیا ہے، یعنی مسلمان آپس میں بہت زیادہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے اتنا نفرت کرتے ہیں کہ غیر بھی اتنا نفرت نہیں کرتا ہوگا۔ یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے، بریلی ہے، یہ ان سب مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ان مسلکوں میں بٹنے کی وجہ سے مسلمان ذلت اور رسوائی کی کھائی میں گرتا جا رہا ہے۔ اس اختلاف کو کبھی بھی مسلمانوں کے درمیان میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ اگر اس اختلاف کو ہم نے جگہ دی تو دشمن اتنا چالاک ہے کہ اس اختلاف سے ہمارے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور ہم کو ذلت اور رسوائی کی کھائی میں ڈھکیل سکتا ہے۔ تو پہلا نمبر انہوں نے کہا کہ قرآن سے تعلق مسلمانوں نے توڑ دیا ہے، لہذا میری زندگی جب تک رہے گی میں یہ کوشش کروں گا کہ قرآن کو میں ان کے الفاظ بے عینی نقل کر رہا ہوں جو ان کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں اور تحریر میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ کوشش کروں گا کہ قرآن کو لفظاً اور معناً عام کیا جائے۔ لفظاً اور معناً عام کرنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی قرآن کو پڑھنے کے لیے دینی مکاتب قائم کیے جائیں جس میں قرآن کو صحیح طریقے پر پڑھنا سکھایا جاتا ہو۔ آج مسلمان جو قرآن پڑھتا لیکن صحیح طریقے پر نہیں پڑھتا، انہوں نے کہا کہ قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے دینی مکاتب قائم کی جائیں جس میں قرآن کی صحیح تلفظ کے ساتھ تعلیم دی جاتی ہو اور اس کو مانن بھی عام کیا جائے، یعنی قرآن کی تفسیر کو اور قرآن کے ترجمے کو مسلمانوں کے درمیان میں عام کیا جائے تاکہ مسلمان یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت قرآن میں مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ آج 1919 میں یہ بات کہی تھی مولانا نے، 1919 میں چھوڑ کر آئے تھے، اب کتنے سال ہو گیا ہے؟ 100 سال ہو گئے، سن 2019 چل رہا ہے۔
100 سال پہلے اس مرد دانا نے یہ بات کہی تھی، لیکن آج وہ بات مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہے۔ مسلمان قرآن پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ تو اس کے درس میں بیٹھتا ہے، نہ وہ قرآن کے ترجمے کو کھول کر دیکھتا ہے۔ اور اختلاف تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اختلاف دیکھ رہے ہیں نا، ایسا اختلاف کہ ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کی شکل کو دیکھنا برداشت نہیں کرتا، حالانکہ کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، لیکن اتنی نفرت دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے کہ ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ اختلاف دل میں جگہ دے دیا ہم نے، تو پھر مسلمان کبھی بھی عزت کی بلندی پر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال تعالى في موضع آخر الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا۔ رمضان مبارک کے آمد سے 1 ماہ قبل ہی یعنی شعبان کے مہینے سے ہی ہم رمضان کی تیاری کر رہے تھے۔ رمضان آ بھی گیا اور اللہ نے اپنی توفیق سے جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہمیں اس مہینے میں کرنے کی توفیق دی، یا جو بھی خیر کے کام، صدقہ خیرات، روزے داروں کو افطاری کرانا، سحری کرانا اور دوست احباب پر خرچ کرنا، اسی طریقے سے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا، یہ خیر کے کام جو ہم نے کیے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے ہوئے۔